یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت زیادہ اپنی امت کے لیے پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کے لیے پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک فرمایا کہ آپ کیا رو رو کر اپنی جان دے دیں گے ان لوگوں کے پیچھے؟ یہ بھی فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوتوال بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا رکھتے ہوئے ہم لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے کردار پر کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے زیادہ اپنے عمل سے دکھائیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور غزل کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صورتحال بدل سکتی ہے، حالات نہیں۔ صورتحال بدل سکتی ہے، حالات نہیں۔ دن نکل آئے گا ڈھلنے کی مگر رات نہیں۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کا موسم اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایک رات آ جاتی ہے۔ ہمارا نفس ایسے ایسے غم ہمیں ابھار ابھار کے دکھاتا ہے، ہم دنیا کے جھمیلوں میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ دن آتا ہے لیکن ہمارے اندر تاریکی ہی رہتی ہے، ہمارے اندر رات ہی رہتی ہے۔ ہماری صورتحال بدل سکتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہوتا، پھر آپ کے پاس مال آ جاتا ہے۔ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوتے، آپ کے پاس رشتے آ جاتے ہیں، مگر آپ کے حالات نہیں بدلتے، اس لیے کہ آپ کا اندر نہیں بدلا ہوا۔ جس شخص کا اندر مطمئن ہو جائے، جس شخص کا باطن مطمئن ہو جائے، وہ کسی بھی صورتحال کے اندر مطمئن رہ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ ہر صورتحال کے اندر خوشی سے رہ سکتا ہے۔ لیکن جس کا باطن مطمئن نہیں ہوتا، اس کی صورتحال بدلنے سے بھی اس کے حالات نہیں بدلتے۔ وہ اس غم کا شکار تھا، وہ اس غم کا شکار رہتا ہے۔ دن آنے سے بھی اس کی رات نہیں ڈلتی، اس کے اندر کی رات اسی طرح چلتی رہتی ہے، چاہے وہ دن کی روشنی میں کیوں نہ پھر رہا ہو۔ تو اس تناظر میں ہے کہ صورتحال بدل سکتی ہے، حالات نہیں۔ دن نکل آئے گا ڈھلنے کی مگر رات نہیں۔ میرے بس میں میرا کردار میری نیت ہے، میرے بس میں میرا کردار میری نیت ہے، میرے بس میں کسی انسان کے جذبات نہیں۔ جب آپ دنیا میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ دائی بن کر لوگوں کو حق کے راستے کی طرف، سچ کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آؤ میں بھی ایک منزل کا مسافر ہوں، تم بھی اسی منزل کے مسافر ہو، لحد تک پہنچنے سے پہلے ایک ایک قدم پر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے بس میں آپ کا ذاتی کردار ہے، کہ آپ وہ زندگی جی کے دکھا سکیں جو زندگی آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جئیں۔ قرآن کریم ویسے بھی یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ تو آپ وہی بات کہیں جو آپ نے کرنی ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کہنے سے زیادہ آپ کو اپنے کردار کے ساتھ اس چیز کو کر کے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے، آپ کا عمل آپ کی نیت کی بنیاد پر تولا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے کردار کی اصلاح کر لی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بن رہے ہیں، اور آپ نے ساتھ میں اپنی نیت یہ رکھی ہے کہ میں اپنی کاوش جاری رکھوں گا، تو پھر کسی شخص کے جذبوں کو، سوچوں کو آپ بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے، اس سے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ہدایت آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کڑ سکتے ہیں، آپ اپنی جان دے سکتے ہیں، آپ تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کسی شخص کو بدل نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت زیادہ اپنی امت کے لیے پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کے لیے پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک فرمایا کہ آپ کیا رو رو کر اپنی جان دے دیں گے ان لوگوں کے پیچھے؟ یہ بھی فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوتوال بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا رکھتے ہوئے ہم لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے کردار پر کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے زیادہ اپنے عمل سے دکھائیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کون ہیں، اور اپنی نیت کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کس کو ہدایت ملتی ہے اور کس کو ہدایت نہیں ملتی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میرے بس میں میرا کردار میری نیت ہے، میرے بس میں کسی انسان کے جذبات نہیں، اور ہے کہ مجھے اپنی نہیں بستی کی بقا چاہیے ہے، مجھے اپنی نہیں بستی کی بقا چاہیے ہے، میرا مقصد میری نسلیں ہیں، میری ذات نہیں۔ یہ پچھلے شعر کے تواتر میں ہی ہے کہ جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں اور آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس دنیا کے اندر خیر پیدا ہو جائے، تو پھر آپ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل آپ اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں کرتے ہیں،
بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ذات کے لیے تو الٹا نقصان کا باعث بن رہا ہوتا ہے، کم از کم دنیاوی طور پہ۔ آخرت میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ رحمتوں کے ساتھ آپ کو واپس کرے گا۔ لیکن دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ خلوص دل حاصل ہو جائے، قلب سلیم حاصل ہو جائے، تو آپ کا مقصد پھر اپنی ذات نہیں رہتی، اس لیے کہ آپ بستی کی بقا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا شعور آ جاتا ہے کہ اگر بستی مکمل بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو قرآن ایسی داستانوں سے بھرا پڑا ہے کہ ان بستیوں میں اگرچہ کچھ صالحین تھے، اللہ نے ان صالحین کو بچا بھی لیا، لیکن وہ بستیاں اس ولد شست تباہ ہو گئیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ایک اجتماعی شناخت ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر بچنے والے لوگ اپنی ایک نئی شناخت تیار کریں تو کریں۔ تو جس کے مقصد یہ ہو کہ میری نسلیں پروان چڑھ جائیں، میری نسلیں کسی طریقے سے بچ جائیں، میرے خون کے اندر اللہ تعالیٰ وہ خیر ڈال دے، وہ پھر اپنی ذات سے ماورا ہو کر سوچتا ہے۔ نفس کے حوالے سے تو یہ بات ہے ہی، لیکن اگر ہم اس وقت دنیا کو بھی دیکھیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کس طریقے سے اس لاہور شہر کے اندر، ایک نہایت گرین شہر کے اندر، ہم صرف پراپرٹیز خریدنے کے لیے اور پراپرٹیز بنانے کے لیے ہم نے پورا ایکو سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، نسلوں کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہیں۔ انڈس کے ڈیلٹا کے ہم نے کیا کیا ہے، ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، نسلوں کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہیں۔ تو جو قومیں نسلوں کے بارے میں سوچتی ہیں، جو لوگ نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس میں ایک نسل کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں سوچتے، بستی کی بقا کے لیے سوچتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں۔ مجھے اپنی نہیں بستی کی بقا چاہیے ہے، میرا مقصد میری نسلیں ہیں، میری ذات نہیں۔ اور ہے کہ روح کو روشنی ملتی رہے اندر سے، اگر روح کو روشنی ملتی رہے اندر سے، اگر اندھی راہوں پہ بھی چل لیں گے کوئی بات نہیں۔ آپ کے قلب کے اندر اگر روشنی پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان ایک مٹی اور ایک روح، اس کا امتزاج ہے، ایک جانور کا اور ایک روح کا امتزاج ہے، اور روح روشنی ہے۔ اور اگر وہ روح زندہ ہو جائے اور آپ کا قلب زندہ ہو جائے تو پھر نور خدا آپ کے قلب کے اندر آ جاتا ہے، آپ کو اندر سے روشنی ملنے لگ جاتی ہے۔ علم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو ظاہری علم ہے جس کو آپ اپنے امپیریکل ایویڈنس سے جانتے ہیں، جس کو آپ اپنے حواس خمسہ سے سمجھتے ہیں، لیکن ایک وہ علم ہے جو اللہ آپ کے قلب میں بدیت کر دیتا ہے۔ اسی کو وزڈم کہتے ہیں، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ اللہ قلب کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو اندر سے روشنی ملتی رہے، اندر سے اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی رہے، اندر سے اسے یہ اشارہ ملتا رہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر ودیت کر دی ہے۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان انسانوں کے اندر خیر اور شر کی ایک شناخت دے کر ان کو بھیجا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، لیکن اگر کچھ بھی نہ آتا تو بھی انسان کے اندر بدی کا اور نیکی کا ایک شعور اللہ نے پیدا کر کر بھیجا۔ اگر ہم اس نیکی کے شعور کو سمجھ لیں اور اندر والی روشنی کو دیکھ کر چلنا شروع کر دیں، اس پہ اپنی زندگی کی منزلیں طے کریں، تو پھر آپ اندھی راہوں پر بھی چل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پھر آپ کو باہر کی روشنی نہیں چاہیے۔ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا، جب پل صراط کے اوپر لوگ چلیں گے تو وہاں قرآن بڑا واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے آگے آگے اور ان کی داہنی طرف ان کی روشنی ہوگی، اور وہ اس روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ تو جن لوگوں نے وہ نیکی کی ہوگی ان کو آخرت میں بھی وہ روشنی پھر اسی طریقے سے ملے گی، اور وہ اندھی راہ پر بھی چل لیں گے، کیونکہ ان کی اپنی روشنی ان کو لے کر جا رہی ہوگی۔ اس دنیا میں بھی معاملہ ایسے ہی ہے، روح کو روشنی ملتی رہے اندر سے، اگر اندھی راہوں پہ بھی چل لیں گے کوئی بات نہیں۔ اور ہے کہ شہر سے ہٹ کے مضافات میں بنوایا تھا گھر، شہر سے ہٹ کے مضافات میں بنوایا تھا گھر، اب کئی کوس کی دوری پہ بھی دیہات نہیں۔ یہ تو اب ایک المیہ ہے جو بڑے شہروں میں جاننے والے سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ آپ شہر سے باہر نکل کے مضافات میں اپنا گھر بنا لیں، کچھ عرصے کے بعد وہی مضافات شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس لاہور شہر کے اندر اس وقت 25 سے 30 گاؤں ہیں جو اب شہروں کے بیچ میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر لاہور میں بڑا مشہور پنڈ ہے، چرڑ پنڈ اس کو کہتے ہیں، ڈیفینس کے اندر ہے، ڈی ایچ اے کے اندر۔ وہ آج سے تقریباً 600 700 سال پرانا گاؤں ہے۔ اس زمانے میں اس کی آبادی لاہور کی آبادی سے تقریباً آدھی ہوتی تھی، اور وہ شہر کے پاس مضافات میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن شہر ایسے پھیلا کہ اب وہ چار طرف سے دیواروں میں گھرا ہوا ایک گاؤں رہ گیا، اور چھوٹے چھوٹے تو نہ جانے کتنے گاؤں ہیں جو اس طریقے سے ہو گئے ہیں۔ تو آپ شہر سے ہٹ کے مضافات میں گھر بنواتے ہیں، لیکن شہر پھیل کے وہاں تک آ جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث بھی ہے کہ جب مدینہ کی آبادی ایک خاص لیول تک بڑھ جائے تو کچھ فاصلہ چھوڑ کر ایک اور شہر بتاؤ، لیکن ہم مسلمانوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہمارے میٹروپولیٹن سٹی بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ تمام برائیاں بھی پیدا ہوتی جا رہی ہیں جو بڑے شہروں میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے، اگر روحانیت کو آپ سمجھتے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک تشبیہ دی ہے کہ مرد و زن کو آ، دن اور رات کے ساتھ جیسے تشبیہ دی جاتی ہے، تو جن شہروں کے اندر یہ کلچر آ جاتا ہے کہ وہاں پر راتیں جاگتی ہیں اور لوگ دنوں کو سوئے رہتے ہیں، ان شہروں کے اندر یقینی طور پر یہ کلچر بھی آتا ہے کہ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے خصائل اختیار کرنے لگ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بے روی اختیار کی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو دنیا کے وہ تمام شہر جہاں پر راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، وہاں پر پھر یہ چیز بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک بھی، میں نے ہلکا سا اس کا اشارہ دے دیا۔ تو شہر سے ہٹ کے مضافات میں بنوایا تھا گھر، اب کئی کوس کی دوری پہ بھی دیہات نہیں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ آخر الزمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف ہمیں گائیڈ کرتی ہے، تو سورۃ الکہف میں اصحاب کہف شہر سے نکل کے قریب ہی ایک غار کے اندر گئے تھے۔ تو وہ جو ایک اس سے میٹافور نکلتا ہے وہ بھی یہی نکلتا ہے کہ آخر الزمان میں آپ کو شہروں سے تھوڑا سا ہٹ کے مضافات میں زندگی گزارنی چاہیے، وہی بہتر ہے۔ اگرچہ شہر پھیل کے پھر ان مضافات تک بھی آ جاتے ہیں، میرے اپنے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، لیکن خیر آپ دوبارہ ہجرت کر سکتے ہیں 15-20 برس کے بعد۔ ہجرت اہل ایمان کے مقدر پہ لکھی ہوئی ہیں۔ شہر سے ہٹ کے مضافات میں بنوایا تھا گھر، اب کئی کوس کی دوری پہ بھی دیہات نہیں۔ اور ہے کہ جانتا ہوں کہ ریاضت میں کمی ہے اب تک، جانتا ہوں کہ ریاضت میں کمی ہے اب تک، قلب شیشہ نہیں بن پایا بدن دھات نہیں۔ جب آپ ریاضت کرتے ہیں تو پھر ایک مقام آتا ہے جس میں آپ کا قلب شیشہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر میں مثال آپ کو دے رہا ہوں سورہ نور کی، آیت نور کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے نور کی مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک قندیل کے اندر ہے اور شیشے کی طرح ہے اور وہ چمکتی ہوئی ہے۔ تو وہ بیسیکلی قلب کی بات ہو رہی ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور ایسے تیل سے اس کو روشن کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کا قلب ہے۔ تو جب تک آپ کا قلب وہ قندیل وہ شیشہ نہیں بن پاتا کہ اللہ اس کے اندر سما سکے، تب تک آپ کی ریاضت پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ اور اسی طریقے سے آپ کا بدن جب تک یہ مٹی ہے، جب تک اس کے اندر وہ اسٹرینگتھ نہیں آئی جیسے دھات کے اندر ہوتی ہے، جب تک آپ اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ آپ کڑے سے کڑے امتحان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں، اس بات سے قطع نظر ہو کے کہ آپ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، تب تک آپ کی ریاضت پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ سوال میں اکثر اپنے آپ سے ابھی بھی کرتا ہوں، اور اسی پر یہ شعر ہے کہ جانتا ہوں کہ ریاضت میں کمی ہے اب تک، قلب شیشہ نہیں بن پایا بدن دھات نہیں۔ یہ کوشش ہے، کاوش ہے، انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور اسی حوالے سے پھر آخری شعرہ مقطع ہے کہ میر منزل نہیں میں میر مسافت ہوں عماد، میر منزل نہیں میں میر مسافت ہوں عماد، اب مجھے راستہ کھو جانے کے خدشات نہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے جو میر منزل ہوتا ہے، اس نے قافلے کو منزل تک لے کے جانا ہوتا ہے، لیکن ایک سفر ایسا ہے جس کا کوئی انجام ہی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا شناسی کے سفر پہ نکل کھڑے ہوں تو پھر یہ ایک مسافت ہی ہے، اس لیے کہ اس کا اختتام تو صرف مقام محمود ہے، اور اس پہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچیں گے۔ باقی تو ہر شخص اس راستے کا مسافر ہے، جو جہاں تک پہنچ گیا وہی اس کی منزل ہے۔ تو جب آپ یہ بات جان لیتے ہیں تو پھر آپ میر منزل نہیں رہتے، میر مسافت بن جاتے ہیں، اور پھر آپ کو راستہ کھو جانے کے خدشات نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ایک صراط مستقیم میں سیدھی راہ کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ اس روشنی کو دیکھ کر بس چلتے جائیں گے جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے، اور جہاں پر آپ کی مسافت ختم ہوگی، جہاں پر آپ آخری سانس لیں گے، وہی آپ کی منزل ٹھہرے گی، اسی کے حساب سے آپ کے درجات طے کیے جائیں گے۔ میر منزل نہیں میں میر مسافت ہوں عماد، اب مجھے راستہ کھو جانے کے خدشات نہیں۔ بہت شکریہ۔